السلام علیکم۔ کسی حال میں بھی خوش نہ رہنا انسان کا فطری اور بنیادی حق ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی۔ بچپن میں کھیل کود اور کھلونوں کی حسرت، بڑوں کی ڈانٹ اور اسکول کا خوف، ٹین ایج کے رومانوی دکھ، جوانی اور شادی کی شادمانیوں کا عارضی پن، بچے ہونے اور نہ ہونے کے شکوے، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے پر کھلنے والے گل، رشتہ داروں کے رویوں پر گلے، بزرگوں اور چھوٹوں سے فکری اختلاف، یاد رفتگاں اور فکر معاش کے باوجود عشق ہائے بتا کے نہ تھمنے والے سلسلے، بچپنے کا ناسٹیلجیا، مستقبل کے اندیشے، بڑھاپے کی بڑبڑاہٹ، مرنے کا ڈر اور عالم ممات کے خوف بندے کو کسی حال میں سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے۔ آدمی ساڑا ویلا چنگا سی کی رٹ قائم کرتا اور لمحہ موجود کو سخت ناپسند کرتا چلا آیا ہے۔ سوچئے کہ اگر ثنا خوان ماضیاں کو ان کی فیملی سمیت 50 سال پیچھے پہنچا دیا جائے تو کیا تماشا ہو۔ باقی چھوڑیں، صرف سیل فون اور انٹرنیٹ کا نہ ہونا ہی توبۃ النصوح کا موجب بن سکتا ہے۔ 50 سال قبل گاؤں میں 90% گھر کچے تھے، جبکہ آج 90% گھر پکے ہیں۔ حیرت ہے کہ غربت سے بے حال لوگ لاکھوں کا بلڈنگ مٹیریل کہاں سے لا رہے ہیں۔ پورا سال غربت اور مہنگائی کا ماتم کرنے والوں کی تقریبات مرگ و شادی ملاحظہ کریں تو کروڑپتی ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن میں گاؤں میں فقط 8-10 موٹر سائیکل ہوا کرتے تھے، گویا پیٹرول کا یومیہ تصرف 10-12 لیٹر تھا۔ آج 1000 سے زائد ہیں۔ بے شمار گاڑیاں بھی ہیں اور تیل کا خرچ ہزاروں لیٹر یومیہ ہے۔ ایسے پرتصرف زمانے میں سستا تیل کیوں کر مل سکتا ہے؟ سنتے ہیں کہ پرانا دور بڑا سستا تھا، سونا 500 روپے تولہ، پیٹرول 1 روپیہ لیٹر، گیہوں 3 روپے من اور 2 روپے میں سوٹھ مابوٹ تیار ملتا تھا۔ پھر اتنی آسان زندگی میں اتنے اذیت ناک طرز زندگی کی کہانیاں کیوں سننے کو ملتی ہیں؟ لاریب آج مہنگائی کی معراج ایک متفقہ علیہ رائے ہے، مگر ہر کس و ناکس کا رہن سہن، کھان پان اور طرز حیات تو کچھ اور ہی ظاہر کرے ہے۔ کسان بیلوں سے ہل چلاتا، کنوؤں سے آبپاشی کرتا، مہینوں فصلیں برداشت کرتا اور بہت قلیل پیداوار لے پاتا۔ آج زرعی انقلاب سے کچھ چھپا نہیں۔ ان دنوں لوگ کھالوں پر نہاتے اور خواتین وہیں کپڑے دھویا کرتیں۔ آج گھر گھر موٹر پمپس کا پانی بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ تب گاؤں کی گوریاں پھنگٹ کے کٹن ڈگر پر مٹکے بھرنے جاتی اور وہاں بہت سے نند لالوں کو بھی منتظر پاتی۔ آج پانی گھر میں اور نند لالے آن لائن دستیاب ہیں۔ تب عزیزوں کے احوال صرف خطوط کے ذریعے ملتے تھے اور کہیں سے تار کا آنا تو انتہائی ہولناک سمجھا جاتا تھا۔ آج ہر ہاتھ میں ٹچ فون اور ہر گھر میں ونڈو کھلی ہے اور میلوں دور بیٹھے پیارے بصری گپ لگائے دکھتے ہیں، مگر پھر بھی ساڑا ویلا چنگا سی۔ دیہاتوں میں بجلی نہیں تھی، سورج ڈھلتے ہی تاریکی کے ڈیرے لگ جاتے، گرمائی راتیں دستی پنکھے جلتے اور 21 پور گنتے گزارا کرتی۔ بارش کے بعد کئی روز آمد و رفت بند رہتی اور چولہوں پر خواتین کپاس کی چھٹیوں کو پھونکتے پھونکتے شب و روز کرتی۔ میکے سسرال کے چکروں اور دیگر اسفار میں میلوں پیدل جانا پڑتا۔ تب کہیں بیمار گھوڑے والا تانگا، اکھڑی سیٹوں والا ڈالا اور بغیر شیشوں کے کڑ کڑ کرتی لاری ملتی، جس پر سوار ہو کر پھولے نہ سمایا جاتا۔
ایسے قافلوں میں شامل افراد کے سروں پر لوہے کے روایتی ٹرنک، ہاتھ میں بکری یا بھیڑ کی رسی اور مرغے والے تھیلے بھی ہوتے، جبکہ پہلو میں 4-5 بچوں کا ہونا بھی لازم تھا۔ علیہ صبح گھروں سے نکلنے والے شام ڈھلے بمشکل منزل پر دم لے پاتے۔ پھر ایسی غربت اور مہنگائی بڑھی کہ آج ایسے لوگوں میں سے اکثریت نے اپنی آرامدہ گاڑیاں خرید لیں، اور جب کہیں سے گھوم پھر کر اپنے گھر کے عالی شان صدر دروازے سے گھر میں آ کر اترتے ہیں تو یہی شکوہ زدِ زبان ہوتا ہے: یار، ایسا برا دور پہلے کبھی نہیں دیکھا، سچی گل ہے، ساڑا ویلا ای چنگا سی۔ گاؤں میں گھروں کے اندر ٹوائلٹس نہ تھے، اور ہر روز شام کے بعد خاندان بھر کے زنانہ اور مردانہ کاررواں نواحی کھیتوں کو سیراب کرنے کی خاطر رخت سفر باندھ لیتے۔ اکثر خواتین نہ صرف فریضہ قضائے حاجت ادا کرتیں بلکہ پورے دن کا فیملی ڈیٹا بھی خشوع و خضوع سے ٹرانسفر کر پاتیں۔ ان دنوں شہروں میں غریب اور متوسط گھروں کا حال تو اس سے بھی بدتر تھا۔ گھر میں کوئی ایک مقام کوچۂ حاجت قدا مخصوص تھا، اور روزانہ ہم جیسے انسان، جنہیں جمعدار کہتے تھے، سروں پر فضلے کو اٹھا کر شہر کے باہر لے جاتے۔ شاہی ادوار میں محلات اور شاہان کی شان و شوکت ایک طرف، اور دوسری طرف انسانیت کی اسی تذلیل کے منظر چشم فلک صدیوں تک دیکھتی رہی۔ پھر اس زمانے کو نظر بد نے آ لیا، اور گھر گھر کئی شو چالے چالو ہوئے، حتیٰ کہ خوابگاہ سے اٹیچ باتھ تساہل عارفانہ کا مظہر بن چکا ہے۔ تاہم ماننا ہوگا کہ اس آؤٹ ڈور سسٹم نے لوگوں کو متحمل مزاج اور پابند وقت ضرور بنا رکھا تھا۔ تب کوئی بیمار پڑ جاتا تو کئی روز ٹوٹکوں کے ذریعے مرض میں شدت پیدا کی جاتی۔ حالات غیر ہونے پر مجبوراً بذریعہ چارپائی، بیل گاڑی یا بائی سائیکل ڈاکٹر تک پہنچا جاتا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ٹریکٹر ٹرالی پر مریضوں کو کچے راہوں پر ہچکولے دار سفر کے ساتھ ہسپتال لے جایا جاتا رہا۔ بارہا ٹرالی اور کھڈوں کی مشترکہ مسیحائی نے زچگی کے متعدد کیسز دوران سفر ہی نپٹا دیے، یعنی ہسپتال پہنچنے سے کہیں پہلے بچہ دنیائے فانی میں آ پہنچا، یا پھر زچہ بچہ دونوں ہی راہی ملک عدم ٹھہرے۔ آج اور اس زمانے کا یہ تقابل کر کے بھی ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ ساڈا ویلا چنگا سی۔ ہاں، مگر بہت سے معاملات میں وہ ویلا واقعی بہت چنگا تھا۔ لوگوں کو سہولیات و تعیشات کی بیجا لت نہیں پڑی تھی۔ سادہ اور بے ریا زندگی اطمینان و سکون کا موجب تھی۔ آمدن کم تھی، مگر کاسۂ چشم ہریساں بھی دراز نہیں تھے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کی عدم موجودگی میں عوام کے درمیان نفرت اور شر پھیلانا ایک کٹھن عمل تھا، اور اس میں خاصا وقت بھی لگتا تھا۔ مذہبی اور سیاسی معاشوں کو سماج میں تیلی لگانے کے لیے مذکورہ سامان میسر نہ تھے۔ لوگ نو نیوز از گڈ نیوز کے تحت پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ آج دنیا کی تباہی، ظلم و بربریت، مخرب الاخلاقی اور بدحالی کی لمحہ بلمحہ پہنچتی خبریں عام آدمی کا ترہ نکالے رکھتی ہیں۔ ثابت ہوا کہ کچھ ساڑا ویلا چنگا سی، اور کہیں کہیں اے ویلا چنگا ہے۔